پاکستان کی خاموش کرشمہ ساز سفارتکاری کے نتیجے میں مشرق وسطی میں بارود کے ڈھیر پر امن کے سفارتی پل پر امن کی ہواؤں کے جھونکے اب محسوس کیے جانے لگے ہیں۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید ٹی آر اردو انکا اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست کی بساط پر بعض تاریخی کامیابیاں جنگی طبل بجانے، طاقت کی نمائش یا بلند بانگ دعووں سے نہیں بلکہ پس پردہ کی جانے والی خاموش سفارتکاری، تصویراتی صبر اور محتاط حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہیں۔ فروری 2026 سے جاری امریکہ ایران براہ راست فوجی تصادم اور مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہولناک جنگ کے بعد اب امن کی جو ہوا محسوس کی جا رہی ہے وہ عالمی تصویراتی منظر نامے پر ایک بہت بڑا بریک تھرو ثابت ہو رہا ہے۔ اس بحران کے دوران جہاں آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی اور بارودی سرنگوں نے عالمی معیشت کو مفلوج کر دیا تھا، پاکستان نے ایک ایسے سفارتی پل کا کردار ادا کیا ہے جو آنے والی کئی دہائیوں تک بحرانوں کے حل کی ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطحی رابطوں کے بعد اب واشنگٹن اور تہران ایک ایسے عبوری معاہدے یعنی MOU کے حتمی متن پر متفق ہو چکے ہیں جو خطے کو مکمل تباہی سے بچا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ اعلان کہ فریقین الیکٹرونک دستخط کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ محض روایتی خواہشات تک محدود نہیں بلکہ ایک عملی اور ٹھوس فریم ورک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اتوار کے روز ممکنہ دستخط کی تصدیق اور آبنہ ہرمز کو سب کے لیے فوری کھولنے کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن اس پیش رفت کو معاشی اور تصویراتی ریلیف کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ تاہم تہران کی جانب سے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی کا محتاط رویہ اور دستخط کی حتمی ٹائمنگ پر ادارہ جاتی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دینا یہ یاد دلاتا ہے کہ سفارتکاری کے اس بساط پر تاحال بریک تھرو ابھی باقی ہے۔ اس منگرہ معاہدے کی بنیادی خد و خال انتہائی حساس اور دو طرفہ فتح یعنی وین وین کے بیانیے پر مبنی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے، خاص طور پر ویپنز گریڈ کے قریب پہنچنے والے 440 کلو گرام یورینیم کی IAEA کی نگرانی میں ڈاؤن بلیڈنگ یا تلفی سب سے بڑا ہدف ہے۔ دوسری طرف ایران کے لیے امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، $24 ارب کے مجموعی اثاثوں کی مرحلہ وار بحالی اور تیل کی فروخت پر عائد پابندیوں میں نرمی اس بنیادی تصویراتی مفاد ہے۔ مزید برآں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ایران کی جانب سے سروس چارجز کی وصولی جیسے نکات پر آئندہ 60 روز کے دوران ہونے والی تکنیکی مذاکرات ہی اس معاہدے کی پائیداری کا فیصلہ کر سکیں گے۔ پاکستان نے اس نازک موڑ پر کسی ایک فریق کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے ایک منصف اور قابل اعتماد ثالث یعنی اونسٹ میڈییٹر کا کردار نبھایا ہے۔ امریکہ کے ساتھ دیرینہ سیکیورٹی تعلقات اور ایران کے ساتھ جغرافیائی برادرانہ قربت کو اسلام آباد نے اپنی کمزوری کی بجائے اپنی سب سے بڑی طاقت بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ عالمی سیاست میں کسی ملک کا وزن صرف اس کے معاشی حجم یا عسکری جارحیت سے نہیں بلکہ اس کی بحرانوں کو ٹالنے کی سفارتی پختگی ڈپلومیٹک میچورٹی سے ناپا جاتا ہے۔ تاہم عالمی پریس کے نقطہ نظر سے اس موڑ پر حد سے زیادہ خوش فہمی سے گریز لازمی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ متن پر اتفاق سفارتکاری کا نصف سفر ہوتا ہے جبکہ اصل امتحان عمل درآمد یعنی امپلیمنٹیشن کے مرحلے پر شروع ہو جاتا ہے۔ واشنگٹن میں ریپبلکن ہاکس کا داخلی دباؤ، تہران میں پاسداران انقلاب کے سخت گیر حلقوں کی حساسیت اور لبنانی و یمنی محاذر پر اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات اس امن کے راستے میں بارودی سرنگوں کی طرح موجود دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں خلیج میں ہونے والی حالیہ جھڑپیں اور ڈرون حملے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے والی قوتیں اب بھی متحرک نظر آ رہی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر یہ 60 روزہ عبوری جنگ بندی اور آبنہ ہرمز کا دوبارہ کھلنا کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ بلا شبہ پاکستان کی خاموش کرشمہ ساز سفارتکاری کو جائے گا۔ اسلام آباد نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ جب بڑی طاقتیں اور علاقہ حریف بارود کی زبان میں بات کر رہے ہوں تو ایک متوازن غیر جانبدار پرعزم سفارتی آواز تاریخ کا رخ موڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطی کے لیے محض ایک جنگ بندی نہیں بلکہ طویل المیعاد امن کی بنیاد بن سکتا ہے، بشرطے فریقین تصویراتی انا کو بالائے طاق رکھ کر اس پر دیانتداری سے
عمل درآمد کریں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت آپ اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔